بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، آج بیبی ڈریسز کی سیکھنے کی ہماری یہ 5ویں کلاس ہے۔ میرے پاس آج بہت ہی خوبصورت یہ کٹ پیس ہے، لان کا ہے، سیلف پرنٹ میں ہے اور بہت ہی سافٹ فیبرک ہے۔ اور آج میں آپ کو ایسی ٹپس بتاؤں گی کہ آپ تقریباً ہر ایج کے لیے امبریلا فراک کٹنگ کرنا سیکھ لیں گے۔ اس کو 2-2.5 گھنٹے پانی میں بھگو لینے کے بعد اس کو نمی ہو ابھی اس میں تھوڑی تھوڑی، تو اس کو اچھے سے اپنے آئرن کر لیں۔ آئرن کر لینے کے بعد اس کو لمبائی میں نے ڈبل کر لیا۔ یہ دیکھیں، یہ کناری والی سائڈ ہے، کنی ہے، ابھی میں نے کنی نہیں اتاری، اور اس کی لمبائی ڈبل میں آپ کو دکھاتی ہوں، تقریباً 37.5 انچ ہے، یعنی کپڑا 2 میٹر اور 3 انچ ہے۔ 2 میٹر سے صرف فراک ہی بنتا ہے اس ایج کے لیے، لیکن میں آپ کو ساتھ ہی پاجامہ بھی بنانا سکھاؤں گی انتہائی کم کپڑے میں۔ اب اس کو میں کھول کے رکھ لیتی ہوں، اور اب میں نے اس کو چوڑائی کی رخ ڈبل کر لی ہے، اور اس کو اپنے اس طریقے سے چوڑائی کی رخ بچھانا ہے، اور یوں اس طریقے سے ہاتھ کی مدد سے اس کے سارے بل نکال۔ لیکن یہ دیکھیں نا، جو اوپن سائڈ ہے اس سائڈ سے بھی کپڑا بالکل برابر ہونا چاہیے، یہاں سے فرق نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کو ہم اس طریقے سے ڈبل کریں گے، سارا فرق جو ہے نا اپنے اس طرف نکال لینا ہے۔ اس کے بعد یوں اس طریقے سے ڈبل رکھ کے ایک لائن کھینچ لینی ہے، اور اس کی جو ریب ہوگی وہ آپ نے نکال لینی ہے۔ نئے سیکھنے والوں کے لیے میں پلے لسٹ بھی بنا دوں گی، اور اس کے بعد اگر آپ کو کسی ویڈیو کا لنک چاہیے ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا دیے کریں، میں لنک سینڈ کر دوں گی۔ اس کے بعد اس کی یہ کناری کٹنگ کر لینی ہے، کنی جو ہوتی ہے یہ الگ کر لینی ہے۔ اس کے بعد اسی طریقے سے ڈبل ہے یہ، اور 25 انچ مجھے فراک ریڈی چاہیے، کیونکہ 4 سے 5 سال کی بچی کا یہ سائز ہے، اور 9 انچ میں اس کی باڈی ریڈی کروں گی۔ اب اس میں 1 انچ مزید پلس کریں گے تو یہ 10 انچ ہو جائے گا۔ یہ 1 انچ جو ہے یہ سیونگ الاؤنس ہے، 1/2 انچ اوپر سے سلائی ہوگا اور 1/2 گھیر کے ساتھ اٹیچ ہوگا۔ 10 انچ میں نے یہ رکھا ہے اس پر سائز لمبائی، اور یہ میں نے بتایا کہ ڈبل ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی چوڑائی لیں گے، چوڑائی ہم چیسٹ کے حساب سے لیتے ہیں۔ چیسٹ میں 14 انچز لے رہی ہوں، تو 14 میں مزید 2 انچ ایڈ کر کے آپ نے باڈی کا سائز پیس اتارنا ہوتا ہے۔ جتنی بھی چیسٹ ہوتی ہے چیسٹ کا سائز لیا جاتا ہے، اور باڈی کا پیس اتارنے کے لیے اس میں 2 انچ مزید جمع کر کے آپ نے باڈی کا پیس اتارنا ہوتا ہے۔ اب یہ کپڑا میں نے ڈبل رکھا ہوا ہے چونکہ، تو یہ ایک فرنٹ کا پیس ہے اور ایک بیک کا ہے، اور دونوں کی چوڑائی جو ہے یہ میں کھول کے لے رہی ہوں۔ باقی سائز اس پر ہم ڈبل کر کے لیں گے، اور ایک دفعہ پھر میں اس کو ڈبل کر لوں گی تاکہ ہمیں پیس اتارنے میں آسانی ہو۔ اب یہاں سے میں ایک دفعہ چیک کر لیتی ہوں۔ اگر آپ پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں اور برانڈ کے جیسے بیبی ڈریسز سیکھنا چاہتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا ہے، اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل پر سیٹ کر لینا ہے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اور اس طرف سے بھی چوڑائی آپ نے چیک کر لینی ہے، 8 انچ ہو، اور ادھر بھی 8 انچ پہ نشان لگا لینا ہے، اور یہاں سے اس طریقے سے اس کو ڈبل کر لیں گی تو پیس اتارنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے، اور چوڑائی میں سے یہ جو پیس بچ رہا ہے یہ ڈبل پیس ہے۔ اب زیادہ بھی ہو تو یہ کسی کام آ سکتا ہے کیونکہ ڈبل نکلا ہے۔ اب دونوں پیس کو ہم الٹا طے کریں گے، اور یوں بالکل برابر رکھتے ہوئے ہم آئرن کی مدد سے کریز بنا کے یہاں سے برابر کر کے ہم ان کو پن اپ کر لیں گے، کیونکہ تاکہ ہمیں گلا لگانے میں آسانی ہو، کریز بننی چاہیے۔ اس کے بعد میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس بچی کا سائز ہے تو اگر شرٹ ہے تو آپ دیکھیں کمر تک لیں گی، نہیں تو باڈی جہاں تک اٹیچ ہوتی ہے کیر اور باڈی وہاں تک اپنی لمبائی لینی ہے، یا پھر اوپر سے گلے کے ساتھ سے رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انچی ٹیپ۔ اس کے بعد باڈی کی چوڑائی دیکھیں یہاں سے لینی ہوتی ہے۔ یہ تو بڑی بچی کا ہے نا، تو 14 یعنی کہ ہمارے پاس 4 سے 5 سال کی بچی کا یہاں سائز آئے گا تو ہم نے 16 لی ہے۔ اس کے بعد ہم اس پیس اتار لینے کے بعد ہم اس کے تیرے کا سائز لیتے ہیں۔ تیرا ایک جہاں سے سلیو جڑی ہوتی ہے وہاں سے دوسری سائڈ پہ جہاں تک سلیو جڑی ہوتی ہے اس کو رکھنے کے بعد یہ میرے پاس 10 انچ آیا ہے، تو اس کو ہم یوں ڈبل کام کریں گے نا۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے پیس رکھے ہوئے ہیں، اور سارا سائز ہمارا یہ ڈبل ہوگا اس طریقے سے۔ اس پر جب کھولیں گے تو ہمارا سائز پورا ہوگا۔ اب ہم اس سائز کو 2 پر ڈیوائڈ کریں گے، لیکن جب ہم کسی کا باڈی سے لیتے ہیں تو پھر ہم اس کو 4 پر ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس کو میں 11 انچ رکھ رہی ہوں، 10 تھا نا تو 11 1 انچ اس میں نے سیونگ الاؤنس ڈالا ہے۔ 11 کا ہاف کریں گے، یعنی 2 پر اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو 5.5 انچ یہاں پہ ہمارا آ رہا ہے۔ اب شولڈر کی لمبائی کے لیے اس میں ہم 1/2 انچ مزید ایڈ کریں گے، یعنی 6 انچ پورا سیدھی لائن کھینچیں گے۔ یہاں سے بھی چیک کر لینا ہے کہ یہ 5.5 ہی ہو چوڑائی، اور پھر تب یہ لائن کھینچ لیں گے۔ اب جہاں تک یہ لمبائی آئی ہے 6 انچ نشان آیا ہے، یہاں پہ ہم اس کو بھی سیدھا کر لیں گے لائن کو۔ اب یہاں سے 1/2 انچ شولڈر کو ڈاؤن کریں گے، اور جو باقی بچ جائے گا اس کا ہم نصف کر لیں گے۔ اب ہم چیسٹ لیں گے، چیسٹ کو بھی ہم نے 2 پہ ڈیوائڈ کر لینا ہے۔ جیسے 14 تھی تو 14 کو ہم جب 2 پر ڈیوائڈ کریں گے تو یہ 7 آ جائے گا، اور یہ سارا سائز آپ نے بند سائڈ سے اوپن سائڈ پہ لینا ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں 1 انچ کٹنگ مارجن جو ہم نے رکھا تھا سیونگ مارجن، تو یہاں پہ اب جو 1/2 یہ گلائی ہے نا، 1/2 اس کو ہم اس کے ساتھ ملائیں گے، جو سیونگ مارجن والا نشان ہے نا وہاں پہ ہم اس کے ساتھ ملائیں گے، چیسٹ والے نشان کے ساتھ نہیں۔
اگر اس گلائی کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو یہاں سے ترچھا 1 انچ پہ نشان لگائیں ایک، اور پھر اس گلائی کو کر لیں۔ اب ہم 1/2 انچ یہاں پہ فرنٹ کے لیے لیں گے، اور جو شولڈر کے لیے ڈاؤن کیا ہے نا، اس نشان کے ساتھ اپنے اسکیل کی مدد سے اس کو ملا لینا ہے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کی مدد سے یوں شیپ دیتے ہوئے دیکھیں اسی کے ساتھ جا کے ملا دینا جہاں پہ یہ فرنٹ کی بیک کی ملائی ہے نا گلائی وہاں تک۔ اب یہاں پہ ہم کمر لیں گے، جتنی بھی کمر ہو اس کو بھی دو پہ ڈیوائڈ کر لینا ہے۔ اب 12 کو میں 2 پہ ڈیوائڈ کیا تو 6 انچ آیا۔ اب 6 انچ والے نشان کو یہاں پہ جو چیسٹ کا نشان لگایا تھا نا 7 کا، اس کے ساتھ ملا دیں گے، اور یہاں پہ بھی 1 انچ کا مارجن کمر پہ رکھتے ہوئے اوپر والے نشان کے ساتھ ملا دیں گے، اور یہ ہماری کٹنگ لائن ہے، اور دوسری ہماری سیونگ لائن ہے جو ہم نے سائز لیا تھا اس پہ ہم سلائی لگائیں گے۔ اس کے بعد میں گلا لے رہی ہوں، گلا آپ 5 بھی لے سکتے ہیں اس سائز کے لیے، لیکن میں 4.5 انچ لے رہی ہوں کیونکہ میں گلا زیادہ کھلا نہیں بناتی۔ اب اس کو ہم 4.5 کو کریں گے 2 پر ڈیوائڈ، تو یہ 2 انچ اور 2 پوائنٹ بنے۔ آپ اس جو شولڈر کو ڈاؤن کیا تھا اس کے ساتھ ملا دینا ہے۔ اب ہم ڈبل والی ساری کٹنگ پہلے کر لیتے ہیں۔ اب ہم چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیتے ہیں چیسٹ کمر پہ اور گلے والی جگہ پہ۔ اب ہم فرنٹ والے پارٹ پر یہ شولڈر کی گلائی کرتے ہیں، لیکن یہاں نوک کو بالکل چھوڑتے ہوئے دیکھنا، جب ہم اس کو تاکہ یوں اس طریقے سے رکھیں تو یہ بالکل یہاں سے برابر ہونی چاہیے، یہ چیز نہیں کٹنگ کرنی ہوتی۔ اب میں یہ جو کپڑا گھیر کے لیے لے رہی ہوں، یہ جتنا ہمارے فراک کی لمبائی ہے نا 25 ہے، تو یہاں پہ 26 یا 27 آپ لے سکتی ہیں اس کی ٹوٹل کپڑے کی لمبائی گھیر کے لیے۔ اب یہاں پہ میں 26 انچ پہ نشان لگاؤں گی، اور یہاں سے لمبائی کے رخ اس کو میں ڈبل کر لوں گی، یعنی لمبائی کو میں ڈبل کر لوں گی۔ 26 انچ لینے کے بعد میں نے لمبائی کو ڈبل کر دی ہے۔ اس کو اچھے سے برابر کر لیں گے، اور پھر اس کو ٹرائنگل کی شیپ میں رکھیں گے، یوں دیکھیں اس طریقے سے، اور اس کو اچھے سے ملا کے رکھیں گے یہاں سے، تاکہ کوئی بھی کپڑا آگے پیچھے نہ ہو، اور نوک پہ ہم ایک پن لگا لیں گے پھر، اور یہاں سے یہ بال وغیرہ دیکھنے ہیں کہ کوئی کپڑے میں بال وغیرہ بھی نہ ہو، اور یہاں سے بھی اچھے سے ملا ہوا ہو۔ اب نوک پر میں ایک پن لگا لیتی ہوں۔ اس کے بعد آپ باڈی کو بھی یہاں پہ رکھ سکتی ہیں، اور جہاں تک یہ چوڑائی پوری آ رہی ہو ان نشان کو چھوڑتے ہوئے 1/2 انچ اوپر کی طرف ہم سائز لیں گے۔ اب یہ جو نشان آئے ہیں نا، ان کو آپ نے پیمائش کر لینا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں 9 انچ تقریباً آ رہا ہے، تو ہم یہاں پہ 8.5 لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرف سے بے شک اگر 8.5 آ رہا ہو تو 8.5 نہیں، تو آپ نے 9 آ رہا ہو تو 1/2 انچ آپ نے کم اوپر کی طرف نشان لگانا ہے۔ وہ کیوں، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کے نوک کو آپ یوں درمیان میں رکھیں بالکل، اور ایک ایسے کریز سی بنا لیں۔ یہ ساری گھیر کی پریکٹس آپ اگر بگنر ہیں، پہلی دفعہ کاٹ رہے ہیں یا دوسری دفعہ، تو آپ نیوز پیپر کو جوڑ کے سارا گھیر کٹنگ کر لیں، اور اس کے بعد جب آپ کھول کے دیکھیں گے جو شیپ ابھی میری آئے گی وہ شیپ آ گئی ہے، تو آپ اس کو کپڑے کے اوپر رکھ کے اس طریقے سے کٹنگ کر سکتی ہیں۔ اب دیکھیں میں نے سارا چیک کر لیا ہے، 8.5 انچ کے سارے نشان لگا کے ان کو آپس میں ملا لیں گے۔ اب گھیر کی لمبائی نکالنے کے لیے ہمیں جتنی بھی فراک کی کل ٹوٹل لمبائی ہوگی نا، تو اس میں سے ہم نے 9 انچ کو نکالنا ہوگا، 10 کو نہیں 9 انچ کو نکالنا ہوگا، یعنی 25 میں سے 9 انچ کو نکالنا ہوگا، تو یہ کتنا بچ جاتا ہے 16 انچز، اور اس میں 1 یا 1.5 انچ آپ نے مزید ایڈ کر کے تو گھیر کی لمبائی لینی ہوتی ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 1/2 انچ کم لینا ہے، وہ سائز میں سمجھاتی ہوں۔ اس لائن کا اپنے سائز کر لینا ہے جتنی بھی ہے نا، اس کے نصف میں ایک ہم نشان لگائیں گے، اور اس کو اچھی شیپ دینے کے لیے ہم نے 1/2 انچ نیچے کی طرف اس کو شیپ دینی ہے، ایک نشان لگانا ہے، اور پھر اس کو یہاں سے بالکل جوڑ کے لگانا ہے نا، یہاں سے بالکل بھی فرق نہیں رکھنا ہے، درمیان میں سے 1/2 انچ گہرا کر دینا ہے، اور یہاں سے اینڈ میں بھی اس کو بالکل اسی نشان 8.5 والے نشان کے ساتھ ملا دینا ہے۔ اس طریقے سے آپ شیپ دیں گی نا، تو وہ جو 1/2 انچ ہم نے کم رکھا تھا وہ پورا ہو جائے گا۔ اب اس کو ہم جب اس شیپ سے کٹنگ کریں گے، یہ جو میں نے گہری کی ہے نا 1/2 انچ، اس شیپ سے ہم کٹنگ کریں گے۔ آپ اس کو کٹنگ کرنے سے پہلے بھی یہ گھیر کی جتنی کل لمبائی ہے نا، یہ والی یہاں آپ لے سکتی ہیں اس پہ یہ سائز بھی، ٹھیک ہے، لیکن میں تو اس کو اس طریقے سے کرتی ہوں۔ یہ شیپ اب میرے پاس مجھے بالکل کنفرم ہے کہ اچھی ہوگی، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گھیر کی لمبائی جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اس میں 1 انچ یا 1.5 انچ جمع کر لینا ہے،
یعنی کہ مجھے 16 انچ میں میں نے 1 انچ جمع کیا، آپ 1.5 انچ بھی جمع کر سکتے ہیں کیونکہ نیچے سے باریک موڑتا ہے نا، تو 1/2 انچ بھی کافی رہتا ہے۔ تو یہ سارے نشان میں 17 انچز پہ لگا لوں گی۔ اور یہ دیکھیں اس کی مزید آپ کو میں آسان کر دیتی ہوں، ایک دفعہ پھر آپ ڈبل کر کے اس طریقے سے رکھ لیں، اور اگر آپ کی پاس تیز کینچی ہے تو آپ اس طریقے سے اگر ڈبل کر کے نشان لگا لیں گی نا، تو وہ آپ کے لیے اور زیادہ بیسٹ ہوگا۔ یہ دیکھیں یہ نشان تو میں نے لگا لیے تھے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس طریقے سے آپ رکھ کے نا تو اس کو کٹنگ کر سکتی ہیں۔ تو ان سارے نشانوں کو ہم آپس میں ملا لیں گے 17 والے کو، اور آپ نے ایک دفعہ پھر کنفرم کرنے کے لیے یہ چیز بھی یہ دیکھیں اس طریقے سے چیک کر لیں گے، سارے ڈاٹس یعنی آپس میں برابر ہوں، تو پھر ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے یہاں سے۔ اب دیکھیں یہ کتنی خوبصورت اس کی شیپ آئی ہے، کمر والی جگہ سے بھی اور نیچے سے بھی۔ آپ 2 نیوز پیپر کو جوڑ کے یہ کر سکتی ہیں کٹنگ۔ اس کے بعد یہاں سے میں تھوڑا سا کٹ رکھ رہی ہوں، کیونکہ اس کو یہاں سے جوڑنے کے لیے تاکہ ہم آسانی، راؤنڈ میں بھی جوڑ سکتے ہیں لیکن آپ بگنر ہے نا اس لیے، اور کوئی لیس وغیرہ لگانی ہو تو بھی آسانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں اس کو ہم اس طریقے سے جوڑیں گے تو یہ بالکل کریکٹ ہے دونوں کا سائز، باڈی کا اور کمر کا، گھیر کی کمر کا۔ اس کے بعد آتی ہے باری سلیوز کی، لیکن یہ جو میرے پاس کپڑا بچ گیا ہے اسی سے میں پاجامہ بھی بنانا چاہتی ہوں، تو پہلے میں پاجامہ کٹنگ کر لیتی ہوں۔ پاجامے کے لیے یہ جو گھیر کے نیچے سے کپڑا نکلا تھا نا، اس کو میں ڈبل کر لیتی ہوں اس طرف سے، یہ دیکھیں اس طریقے سے۔ اب باقی کی یہ کنارے بھی ہم کٹنگ کر لیں گے، اور اس کو میں اس طریقے سے ڈبل کر کے رکھتی ہوں۔ دیکھیں آپ کم کپڑے میں کس طریقے سے پاجامہ بنا سکتی ہیں، اس طریقے سے ہم اس کو رکھ لیں گے، اور اوپر سے جو اریب وغیرہ وہ نکال لیں گے۔ اس کے بعد 23 انچ مجھے پاجامہ ریڈی چاہیے، تو تقریباً 26 انچ میں لے رہی ہوں یہاں پہ لمبائی، 27 انچ تک بھی لے سکتے ہیں آپ لمبائی، کیونکہ نیفے کا اور نیچے سے جو پانچا جتنا آپ نے فولڈ کرنا ہے وہ جمع کر کے آپ نے پاجامے کی لمبائی لینی ہوتی ہے۔ اب 18 انچ میں نے اس کی کھول کی چوڑائی لینی ہے، تو یہاں پہ 9 انچ کے حساب سے لیں گے۔ دیکھیں جتنا آسن تک میں دیکھ رہی ہوں کہ آسن تک میری یہ چوڑائی پوری آئے، اور اس کے بعد اس کو میں یہ شیپ دوں گی۔ اب آسن کے لیے یہاں سے لمبائی لے لیں گے، اور اس کے بعد اس کو یہاں سے پاجامے کی شیپ ایک سائڈ سے آئی ہوئی ہے، اور ایک سائڈ سے ہم اس کو پھر جو کپڑے میرے پاس پیس بچیں گے ان کو میں ڈال کے تو اس کے اوپر رکھ کے تو میں پیس کٹنگ کر لوں گی۔ لیکن اس کے بعد ہم بازو کے لیے کپڑا نکالیں گے، اور یہ چکور، اور اس کی لمبائی تقریباً چوڑائی 15 ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے پف آستین میں کٹنگ کروں گی، امبریلا کے ساتھ پف آستین بہت پیارے لگتے ہیں۔ یہ چکور رومال کی شیپ میں کپڑا ہوگا، لیکن میرے پاس یہ کپڑا بچا ہوا ہے اس لیے تھوڑا سا اس کے کارنر جو ہے نا وہ کٹے ہوئے ہیں۔ 15 لمبائی اور چوڑائی میں چکور رومال لیں گے، اس کو یوں اس طریقے سے فولڈ کریں گے، اور پھر ہم اس پر ڈرافٹ بنائیں گے۔ اب یہاں سے تقریباً میں نے 8 انچ لمبائی لی ہے بازو کی، اور یہ جو ایک بند سائڈ ہوتی ہے، یہ 2 بند سائڈیں جو ہوتی ہیں ان پر میں نے چوڑائی لی ہے۔ آپ جب یہ رکھیں گی نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ 2 بند سائڈیں، اس سائڈ سے 2 بند سائڈیں اور اوپر سے بند تھی یہ، یہاں سے تقریباً 2-2.5 انچ رکھیں سیدھا، اور یہاں سے اس کو کٹنگ کر لیں گے۔ کٹنگ نہ بھی کریں پہلے، لیکن میں نے کٹنگ کر دی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے۔ اب یہ جو میں نے کٹنگ کی ہے یہ 2 بند سائڈوں والی ہے، سائڈ ہے جو میرے لیفٹ ہینڈ پہ۔ اس کے بعد یہ اوپر سے بالکل سیدھا اس کو یعنی 2.5 انچ لے رہے ہیں تو 2.5 انچ پورا سیدھی ایک لائن ڈرا کر لیں گے۔ اس کے بعد یہ آرم سلیوز کی جو ڈرافٹ ہوتی ہے اس کے لیے یہ اس طریقے سے لیتے ہیں نا، یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں ورنہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ کو پف آستین کٹنگ کرنے آ جائیں تو، لیکن یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ یہاں سے اس طریقے سے اس کا آرم سلیوز کی ڈرافٹ بنتی ہے۔ جن لوگوں کو ان سلیوز کی اگر سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹ سیکشن میں بتا دیں، میں دوبارہ سے آپ کو ان سلیوز کی الگ سی ویڈیو بنا کے تو کٹنگ کر دوں گی، اگر آپ کو ڈرافٹ اور کٹنگ سمجھا دوں گی۔ لیکن اس میں مشکل کچھ نہیں ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے اتنا سا ڈرافٹ بنایا، یعنی اس کے ہاف سے ہم اس کو پف آستین والی یوں شیپ دیتے ہیں۔ جتنے آرم سلیوز کی ڈرافٹ ہوتی ہے نا اس کے ہاف سے یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے اس کی پف آستین کی گلائی شروع ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم ہاف میں کٹ لگائیں گے، یہاں سے ہم پف بنانا یعنی دھاگا ٹانکا بڑا کر کے جب چنٹس بنائیں گے نا تو وہ یہاں سے تھوڑا سا پیچھے سے، اس کٹ سے تھوڑا پیچھے سے۔ اب یہاں جو 2 جڑی ہوئی سائڈ تھی نا ان کو ہم الگ کر لیں گے، کیونکہ 2 سلیوز ہم نے ایک ساتھ کٹنگ کی ہیں۔ اور یہاں پہ ہم چنٹ بنائیں گے گلائی والی جگہ پہ، یہ ہمارے بازو کی ساتھ اٹیچ ہوگی شولڈر کے ساتھ، اور فرنٹ پہ بھی اگر آپ چنٹ ڈالنا چاہیں تو اس طریقے سے ڈال سکتے ہیں، وہ مرضی کی بات ہوتی ہے۔ یہ میں نے نئے سیکھنے والوں کے لیے کافی ڈیٹیل سے کٹنگ بتائی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کی سٹیچنگ بتاؤں